دانش کتب میں خوش آمدید۔ چلیے ایک بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں۔ کیا دنیا ہماری قیمت طے کرتی ہے یا ہم خود؟ مارک ریکلاؤ اپنی کتاب 30 ڈیز میں کہتے ہیں کہ جواب دراصل ہمارے اندر ہی ہے۔ آج ہم ان کے اس روڈ میپ کو سمجھیں گے، ایک 30 دن کا پلان جو صرف عادتیں نہیں بلکہ ہماری بنیادی شناخت کو بدلنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سفر ہمیں کہاں لے کر جاتا ہے۔ اس ایک جملے میں آپ سمجھیں پوری کائنات کا راز پوشیدہ ہے۔ یہ صرف ایک کہاوت نہیں، یہ ایک قانون قدرت ہے۔ ہماری زندگی کا کینوس بالکل خالی ہے اور اس میں رنگ ہمارے اندرونی خیالات اور احساسات سے ہی بھرتے ہیں۔ جو تصویر ہم اپنے ذہن میں بناتے ہیں وہی باہر کی دنیا میں حقیقت بن کر سامنے آ جاتی ہے۔ تو اگر ہماری اندرونی کیفیت ہی سب کچھ ہے تو پھر اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مارک ریکلاؤ اسے ایک زبردست مثال سے سمجھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا سیلف اسٹیم یعنی خود اعتمادی صرف ایک احساس نہیں، یہ ہماری زندگی کا آپریٹنگ سسٹم ہے۔ جی ہاں، یہ وہ بنیادی کوڈ ہے جو ہمارے ہر فیصلے، ہر عمل اور ہر رشتے کو چلا رہا ہے، اکثر ہمارے جانے بغیر۔ تو اس آپریٹنگ سسٹم کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ہماری صحت، ہمارے رشتے، ہماری مالی حالات، وہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں قابل نہیں، تو ہمارا آپریٹنگ سسٹم ان موقعوں کو فلٹر کر دے گا جہاں ہم قابلیت دکھا سکتے تھے۔ مطلب ہم نے ہی شعوری یا لاشعوری طور پر اپنی موجودہ حقیقت کو پروگرام کیا ہے۔ تو اس آپریٹنگ سسٹم کو اپ گریڈ کرنے کا پہلا بٹن وہ ہے ذمہ داری۔ اسے سمجھنے کے لیے ان دو کرداروں کو دیکھیں۔ ایک طرف ہے مظلوم، جس کی اسکرپٹ ہمیشہ دوسروں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، میرا باس برا ہے، میرے پاس وسائل نہیں تھے، میری قسمت ہی خراب ہے۔ اور دوسری طرف ہے کردار یعنی پروٹیگنسٹ۔ وہ جانتا ہے کہ اسکرپٹ اسی نے لکھنی ہے۔ وہ کہتا ہے حالات جو بھی ہوں قلم میرے ہاتھ میں ہے، میں اس کہانی کا انجام بدل سکتا ہوں۔ تو چلیے اس 30 دن کے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا قدم کوئی بڑی تبدیلی نہیں بلکہ ایک آئینے کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ پہلا ہفتہ خود شناسی یعنی سیلف اویئرنیس کے نام ہے، کیونکہ جس چیز کو آپ دیکھ نہیں سکتے اسے آپ بدل بھی نہیں سکتے۔ یہ اس عمارت کی بنیاد ہے، اس کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اس ہفتے کا فوکس ان سوالوں پر غور کرنا ہے، اور یہ معمولی سوال نہیں ہے۔ آپ کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ یہ جاننا آپ کی طاقت کا ذریعہ ہے۔ کس چیز کا سب سے زیادہ افسوس ہوگا؟ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے لیے اصل میں کیا اہم ہے۔ ان سوالوں سے بھاگنا آسان ہے، لیکن ان کے جوابوں میں آپ کی زندگی کا روڈ میپ چھپا ہے۔ یہ وہ کمپس ہے جو آپ کو آپ کی حقیقی منزل کی طرف لے جائے گا۔ اس ہفتے کا ایکشن پلان بہت سمپل سا ہے، صرف 30 منٹ۔ ایک پرسکون کونا تلاش کریں اور ان سوالوں کے جواب لکھیں۔ اور ہاں، فکر مت کریں کہ جواب صحیح ہیں یا غلط، یہاں کوئی امتحان نہیں ہو رہا۔ مقصد صرف آگاہی حاصل کرنا ہے، اپنے اندر کی دنیا کو بغیر تنقید کے دیکھنا۔ پہلے ہفتے میں ہم نے آئینہ دیکھا، اب دوسرے ہفتے میں ہم اس دشمن سے لڑیں گے جو آئینے کے پیچھے چھپا ہے، ہمارا اندرونی ناقد، ہمارا انر کرٹک۔ یہ وہ آواز ہے جو ہماری ہر کامیابی کو چھوٹا اور ہر غلطی کو پہاڑ بنا کر دکھاتی ہے، وہ آواز جو ہمیشہ کہتی ہے تم کافی نہیں ہو۔ اس ہفتے کا مرکز ان نکات پر ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا کہ خیالات صرف خیالات نہیں، وہ بیج ہیں۔ جو ہم سوچتے ہیں وہیں جذبات کی فصل اگتی ہے۔ دوسرا، اپنے الفاظ پر غور کرنا۔ میں یہ نہیں کر سکتا صرف ایک جملہ نہیں، یہ ایک اعلان ہے جو آپ کی حقیقت بن جاتا ہے۔ اور سب سے اہم، معاف کرنا۔ معاف کرنا دوسروں کے لیے نہیں، اپنے آپ کو اس بوجھ سے آزاد کرنے کے لیے ہے جو ہم نہ جانے کب سے اٹھائے پھرتے ہیں۔ اب آتی ہے اس ہفتے کی سب سے طاقتور مشق، ایک 48 گھنٹے کا مینٹل ڈی ٹاکس۔ چیلنج یہ ہے کہ اگلے 2 دنوں تک ذہن میں ایک بھی منفی خیال کو پناہ نہیں دینی۔ جس لمحے کوئی منفی سوچ آئے اسے فوراً پکڑیں اور ایک مثبت سوچ سے بدل دیں۔ یہ ذہن کے لیے ایک جم ورک آؤٹ کی طرح ہے۔ شروع میں مشکل لگے گا، لیکن یہ آپ کے نیورل پاتھ ویز کو دوبارہ ترتیب دینے کا آغاز ہے۔ وکٹر فرینکل کا یہ کال اس نقطے کو کتنی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ وہ نازی کنسنٹریشن کیمپس میں قید تھے جہاں ان سے سب کچھ چھین لیا گیا تھا، لیکن انہوں نے دریافت کیا کہ ایک چیز ان سے کوئی نہیں چھین سکتا، ان کا اپنے حالات پر رد عمل چننے کا اختیار۔ ہمارے باہر جو بھی ہو رہا ہو، ہمارا اندرونی رد عمل ہمیشہ ہمارے کنٹرول میں ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے، ہم نے اپنے اندر کی آواز کو پہچانا اور منفی سوچ کو روکنا سیکھا۔ اب تیسرے ہفتے میں ہم شروع کرنے پر فوکس کریں گے۔ ہم فعال طور پر وہ نئی عادتیں بنائیں گے جو ایک مضبوط سیلف اسٹیم کی بنیاد بنتی ہیں، کیونکہ جیسا کہ ایرسٹوٹل نے کہا تھا، ہم وہی ہیں جو ہم بار بار کرتے ہیں، اس لیے بہترین ہونا کوئی عمل نہیں بلکہ ایک عادت ہے۔ اس ہفتے کی بنیاد ہے ایڈیسن مینٹالٹی۔ ہم میں سے کتنے لوگوں نے اپنے خواب اس لیے دفنا دیے کیونکہ وہ ناکام ہونے سے ڈرتے تھے؟ تھامس ایڈیسن نے ہمیں سکھایا کہ ناکامی انجام نہیں بلکہ پروسیس کا حصہ ہے۔ ان کے لیے ہر ناکامی ایک ڈیٹا پوائنٹ تھا جو انہیں کامیابی کے قریب لے جا رہا تھا۔ اگر ہم اس ذہنیت کو اپنا لیں تو ہر ٹھوکر ایک سیڑھی بن جاتی ہے۔ اور اس ذہنیت کی سب سے بڑی مثال ابراہم لنکن کی زندگی ہے۔ ذرا اس ٹائم لائن کو دیکھیں۔ ان کی زندگی مسلسل ناکامیوں سے بھری ہی تھی، لیکن ہر ناکامی کے بعد وہ پھر سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کی استقامت نے انہیں آخرکار پریزیڈنٹ بنا دیا۔ یہ اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ ناکامی راستے کا ایک حصہ ہے، منزل نہیں۔ اس ہفتے کا ایکشن پلان سمپل مگر بہت گہرا ہے۔ صرف ایک نئی عادت شروع کرنا، کوئی بہت بڑی نہیں، بالکل چھوٹی سی، جیسے روز 10 منٹ کی میڈیٹیشن۔ مقصد پہاڑ ہلانا نہیں، صرف پہلا پتھر سرکانا ہے، کیونکہ جب آپ ایک عادت کو کامیابی سے اپناتے ہیں تو یہ ایک ڈومینو ایفیکٹ شروع کرتا ہے جو آپ کی پوری زندگی کو بدل سکتا ہے۔ اب ہم اس سفر کے آخری اور شاید سب سے اہم حصے میں داخل ہوتے ہیں۔ پہلے 3 ہفتوں میں ہم نے اپنی اندرونی بنیادیں مضبوط کیں۔ اب چوتھے ہفتے میں ہم اس نئی طاقت کو باہر کی دنیا میں لے کر جائیں گے۔ یہ ہفتہ سماجی پختگی یعنی سوشل کانفیڈنس کے بارے میں ہے۔ اس ہفتے کے اصول ہمارے رشتوں سے متعلق ہیں۔ پہلا اور سب سے مشکل، نہ کہنا سیکھنا۔ یہ خود غرضی نہیں، یہ سیلف رسپیکٹ ہے۔ ہر بار جب آپ کسی ایسی چیز کو نہ کہتے ہیں جو آپ کی انرجی لیتی ہے تو آپ دراصل اپنی روح کو ہاں کہہ رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا، اس حقیقت کو تسلیم کرنا کہ ہم ان 5 لوگوں کا اوسط بن جاتے ہیں جن کے ساتھ ہم سب سے زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ اپنے سوشل سرکل کو غور سے دیکھیں، کیا وہ آپ کو اوپر اٹھا رہا ہے یا نیچے کھینچ رہا ہے؟ اس ہفتے کا ایکشن سٹیپ شاید سب سے چیلنجنگ ہو، لیکن یہ آپ کی تبدیلی کو مستحکم کرے گا۔ ایک ایسی سچویشن تلاش کریں جہاں آپ نہ کہنا چاہتے ہیں لیکن ہمیشہ ہاں کہہ دیتے ہیں۔ اس بار پوری شائستگی لیکن مضبوطی سے نہ کہیں۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں، یہ اپنی حدود، اپنی باؤنڈریز مقرر کرنے کا اعلان ہے۔ اس کے بعد جو احساس اختیار آپ محسوس کریں گے وہ انمول ہوگا۔ تو ان 30 دنوں کے بعد ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم نے اپنا آپریٹنگ سسٹم اپ گریڈ کر لیا ہے، لیکن ایک بہتر آپریٹنگ سسٹم کا فائدہ کیا اگر ہم اس پر کوئی نیا بہترین سافٹ ویئر نہ چلائیں؟ اب وقت ہے اس نئی خود اعتمادی کو اپنے مستقبل کے لیے استعمال کرنے کا۔ ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کریں اور اگلے چند سالوں کا تصور کریں۔ 2026 میں آپ اپنی زندگی کو کہاں دیکھتے ہیں؟ اب جب آپ جانتے ہیں کہ آپ قابل ہیں تو آپ کے خواب کتنے بڑے ہو سکتے ہیں؟ اپنے کیریئر میں، اپنی صحت میں، اپنے رشتوں میں، اس زندگی کی ایک واضح تصویر بنائیں جو آپ واقعی چاہتے ہیں۔ اور یہ ہے اس سفر کا سب سے اہم سبق۔ وہ خوبصورت مستقبل جو آپ نے ابھی سوچا ہے، اس تک پہنچنے کے لیے بلند خود اعتمادی اختیاری یعنی آپشنل نہیں ہے، یہ لازمی ہے۔ یہ وہ فیول ہے جو آپ کی گاڑی کو منزل تک لے جائے گا۔ جب تک آپ دل کی گہرائیوں سے یہ یقین نہیں کرتے کہ آپ اس کامیابی کے مستحق ہیں، آپ ہمیشہ سٹارٹ لائن پر ہی کھڑے رہیں گے۔ مارک ریکلاو کا پیغام بالکل صاف ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی تبدیلی ایک دن میں نہیں آتی، لیکن وہ ہمیشہ ایک فیصلے سے شروع ہوتی ہے۔ یہ 30 دن کا پلان صرف ایک پلان نہیں، یہ وہ پہلا قدم اٹھانے کا بلاوا ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ کیا آپ بدل سکتے ہیں، سوال یہ ہے کیا آپ آج شروع کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر آپ اس سفر پر نکلنے کے لیے تیار ہیں اور اپنی زندگی کو اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ان دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں جنہیں اس کی ضرورت ہو سکتی ہے۔